السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہم نے ریسنٹلی اپنا چینل بنایا ہے ابو بکر طالب کے نام سے۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ اس چینل پہ آپ کو اچھا اور مفید کنٹینٹ ملے گا، ایسا کنٹینٹ ملے گا جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو۔ آپ کو فائدہ ایسے ہوگا انشاءاللہ، کوئی اچھی نالج کے بات، کوئی بھی بات جو آپ کو پوچھنی ہوگی جس بارے میں، ٹھیک ہے، مجھے علم نہیں ہے، میں آپ کو کسی اچھے عالم سے، کسی اچھے اسکالر سے، کسی بھی بندے سے پوچھ کے بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر آپ کسی کے پوچھنا چاہیں گے وہ آپ کو کوئی بتائے گا، لیکن ہمارے وے اچھے ہیں، ہمیں جانتے ہیں لوگ۔ تو اور یہ بات بھی کی تھی میں نے کہ اگر آپ کو اس چینل پہ جو کنٹینٹ ملے گا مفید کنٹینٹ ہوگا، ایسا کنٹینٹ ہوگا کہ وہ آپ کی نجات کا باعث بنے گا، آپ کو دنیا میں بھی فائدہ مند ہوگا اور آپ کو آخرت میں جب مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا ہے، ادھر بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ مند ہوگا۔ ایسا کنٹینٹ ہم اس چینل پہ اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی وعیدیں، اللہ تعالیٰ کی حدیثیں، قرآن پاک کی تلاوت، علماء کی کتابیں پڑھ کے ہم انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ اگر آپ کو کنٹینٹ اچھا لگا کہ جیسا کنٹینٹ میں بنانا چاہ رہا ہوں، جیسا میں آپ کو پرووائڈ کرنا چاہ رہا ہوں، ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں، تو اگر آپ کو یہ میری تھاٹ، میرا جو ہے وہ اچھا لگا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور دوستوں کو ساتھ بھی شیئر کریے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہم ایسا کنٹینٹ کبھی نہیں اپلوڈ کریں گے کہ آپ کی بد نظری ہو، آپ کے لیے بھی مشکل ہو، ہمارے لیے بھی مشکل ہو، کیونکہ انشاءاللہ میں نے اس چینل کو لے کے آگے چلنا ہے، اچھی طرح چلنا ہے۔ تو میرا چینل جتنا گرو کرے گا، اگر میں کوئی ایسی چیز اپلوڈ کرتا ہوں جو آپ کو بھی گناہ گار کرتی ہے، اور میرا تو گناہ گار جیسے اپلوڈ ہوتی جائے گی، وائرل ہوگی، تو میں بھی آٹومیٹکلی گناہ گار رہوں گا۔ جب تک وہ چلتی رہے گی مجھے گناہ ملتا رہے گا۔ تو اسی وجہ سے انشاءاللہ اس چینل پہ کوئی ایسا کنٹینٹ اپلوڈ نہیں ہونے والا، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اور جیسا کہ پچھلی ویڈیو سے ہم نے ایک کتاب شروع کی تھی، مفتی تقی عثمانی صاحب کی تراشہ۔ ان بندوں کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو کون نہیں جانتا؟ عرب کے علماء میں، پاکستان کے علماء میں، پوری دنیا کے علماء میں ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کو مانا جاتا ہے، ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے حدیث کے حوالے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نادر صاحب کے پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا، وہ اپنی پوڈ کاسٹ میں بتا رہے تھے کہ مسجد نبوی کے امام سے مل رہے ہیں، اور مسجد نبوی کے امام سے ہم پوچھ رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، ٹھیک ہے یار، کیا مقام ہے یار اس بندے کا۔ تو اسی وجہ سے میں نے ان کے نایاب ہیرو، نایاب عالم کی نایاب کتاب، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے تراشہ، تو اس کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں، کیا ہوا ہے، تو ہم انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ٹاپک اس کا پڑھتے رہیں گے اور میں اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو یہ پہلے بھی پڑھ کے سنایا تھا، تو میں دوبارہ پڑھ کے سنا سکتا ہوں۔ اس کا جو حرف آغاز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، کتاب ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہی اور مطالعہ سب سے محبوب مشغلہ بنا۔ عام طور سے مطالعہ کا موضوع کوئی نہ کوئی علمی مسئلہ ہوتا، لیکن کبھی کبھی ذائقہ بدلنے کے لیے تاریخی اور ادبی تحریریں بھی نظر سے گزرتی رہی۔ مطالعے کے دوران کوئی دلچسپ یا سبق آموز واقعہ یا کوئی لطیف یا معلوماتی نکتہ سامنے آتا تو اسے قلم بند کرنے کی خواہش دل میں ابھرتی۔ بہت سے مواقع پر اسے قابل اشاعت شکل مرتب کرنے کا موقع نہ ملا تو کم از کم اس کا حوالہ ہی اپنے پاس لکھ لیتا، اور اس طرح ایک ضخیم بیات تیار ہو گئی جو غیر مطبوعہ شکل میں میرے پاس محفوظ ہے اور وقتاً فوقتاً بہت مدد دیتی ہے۔ لیکن جن واقعات یا نکات کو باقاعدہ مرتب کر کے لکھنے کا موقع مل گیا، ان کو میں تراشہ کے نام سے اپنے ماہنامہ البلاغ میں شائع کرتا رہا۔ تراشہ البلاغ کا ایک مستقل عنوان تھا جو ایک عرصے تک اس میں جاری رہا، لیکن جب میری مصروفیات بڑھی تو یہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ قارئین البلاغ یہ مضامین بڑی دلچسپی اور شوق سے پڑھتے تھے، اور خیال ہوا کہ ان کا مجموعہ کتابی شکل میں شائع
ہو تو قارئین کو یکجا پڑھنے کے لیے ایک دلچسپ اور مفید مواد میسر آ جائے۔ اس خیال کے پیش نظر میرے بیٹے عظیم مولوی محمد عمران اشرف عثمانی سلمہ نے البلاغہ کے سابق شماروں میں یہ مضامین جمع کر لیا اور انہیں کتابی صورت میں مرتب کر دیا۔ اب یہ مجموعہ آپ کے سامنے ہے، اس میں کسی کی ترکیب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آگے انہوں نے ایک شعر لکھا ہوا ہے، تو وہ شعر مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، آپ نے بتانا ہے کہ اس شعر کا کیا مطلب ہے۔ درے کتاب پریشان نہ بینی از ترتیب، عجب مدار کے چو حال من پریشان است۔ تو مجھے تو اس کی سمجھ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قارئین کے لیے مفید بنائے، آمین۔ اچھا، میں نے آپ کو اس کے مضمون جو مضامین ہیں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کتنے زیادہ، 100 سے بھی زیادہ ہے، 100، واہ، اس کے 201 مضمون ہیں۔ ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، 201 مضمون کو ہم کور اپ کریں گے۔ ان کا میں 201 مضمون کا نام سناتا ہوں۔ حرف گا تو ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ ہنسی مذاق کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل، ہنسی مذاق کے بارے میں ان کا طرز عمل کیسا تھا، تو یہ ہے نمبر 17 پیج پہ، میرا نمبر 17، تو ہم اسے پڑھیں گے۔ ہنسی مذاق کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ ہنسمکھ اور خوش طبع تھے۔ بندے کو ہر وقت غصے میں نہیں رہنا چاہیے، تو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت ہنسمکھ، یعنی کہ ہنستے نہیں تھے لیکن ان کے چہرے پہ اسمائل رہتی تھی اور خوش طبع تھے۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات تبسم کے بغیر نہیں کہتے تھے۔ تبسم یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے تھے تبسم کے بغیر نہیں کہتے تھے۔ تبسم کیا ہے؟ تبسم ہے کہ ایسی ہنسی جس میں آپ کے دانت نظر نہ آئے، ٹھیک ہے، لیکن کہکہے کے ساتھ، جیسے کہ ہم کہکہے لگاتے ہنسی مذاق میں ہنسے رہتے ہیں نا، لیکن کہکہے کے ساتھ ہنسنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہ تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بے خود ہو کر نہیں ہنستے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی تبسم تھی۔ یعنی کہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے، ہنسی تو تبسم کی ہنسی ہونی چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی تھی، تاکہ ایسی سمائل جس میں ہمارے دانت نظر نہ آئیں۔ حضرت مرہ رضی اللہ عنہ کے والد فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ہنسی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک منہ پر رکھ لیتے۔ ٹھیک ہے، یہ اس سے ہمیں ملتا ہے کہ جیسے ہم ہر وقت مذاق میں لگے رہتے ہیں، کہہ کے ہنسنے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کم ہنسنا چاہیے۔ زیادہ ہنسنا دل کے رعب کو کم کر دیتا ہے، آدمی کے رعب کو کم کر دیتا ہے۔ تو ہاں، تبسم، خوش مزاج، خوش اخلاق بندے کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اگلے بندے کا آپ سے بات کرنے کو دل کرے، یہ نہیں کہ آپ ہر وقت غصے میں ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ آپ سے بات کرتے ہوئے ڈرے، آپ سے کوئی چیز پوچھتے ہوئے بھی ڈرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، میرے منہ پہ الفاظ نہیں آ رہا، چڑچڑاپن نہیں ہونا چاہیے آپ میں۔ اچھا، اور ایک اور ہے جنت میں بڑھیا، یہ اگلا مضمون ہے اس کا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا کیجیے میں جنت میں چلی جاؤں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں کی ماں جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی۔ وہ عورت یہ سن کر رو پڑی اور جانے لگی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اس میں بتا دو کہ وہ بوڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہ جائے گی۔
جوان ہو کر جائے گا، یعنی کہ کوئی بھی جنت میں کوئی بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کپڑے بھی آپ کے ہوا چلی، آپ کے کپڑے صاف ہو جائیں گے، آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو اگلی بار وہ آپ نے ایک بار پھل کھایا، اگلی بار وہ پھل کھائیں گے اس سے اچھا ذائقہ آپ کو ملے گا، اس سے اگلی بار کھائیں گے اس سے بھی اچھا ذائقہ ملے گا۔ تو بھائیو ہمیں ہمارے ایسے اعمال ہونے چاہیے کہ ہم جنت کی طرف جانے والے بن جائیں، یہ نہ ہو کہ جنت سے دور جانے اور جہنم جہنم بہت بڑا ہے۔ فرمایا کہ جہنم کی آگ سے نکال کر بندے کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، وہ سو جائے، اتنی بڑکی ہوئی آگ ہے جنت کی۔ اور ہمارے پاس ہیٹر کے پاس تھوڑی دیر ہاتھ آگے کر لینا تو ہمارا ہاتھ نہیں آگے رہتا، تو دیکھو جہنم کی آگ کیسی ہوگی میرے دوستو۔ تو جہنم کی آگ سے ہم پناہ مانگنے والے ہو جائیں۔ تو یہ طلاق کی عجیب قسم ایک مضمون ہے، تو وہ پڑھتے ہیں، یا پھر یہ کار سازمہ یہ پڑھتے ہیں۔ امام نظیر رحمہ اللہ علیہ نے رب العالمین کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ذوالنورین مصری رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ ایک دن کپڑے دھونے کے لیے دریائے نیل کے کنارے تشریف لے گئے، یکایک انہیں ایک موٹا تازہ بچھو دکھائی دیا جو ساحل کی طرف جا رہا تھا۔ وہ جب کنارے پر پہنچا تو پانی میں سے ایک کچھوا نکلا اور سطح پر تیرنے لگا۔ بچھو نے جب اسے دیکھا تو وہ کود کر اس کی پشت پر سوار ہو گیا، کچھوے سے لے کر دوسرے کنارے کی طرف چلا۔ حضرت ذوالنون لکھا ہوا شاید ذوالنورین ہو، وہ انڈر لائن بھی کیا ہوا۔ حضرت ذوالنورین رحمہ اللہ علیہ فرماتے کہ میں تہبند باندھ کر دریا میں اتر گیا اور ان دونوں کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ دریا کے اس پار پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر بچھو کچھوے کی پیٹھ پر سے اترا اور خشکی پر چڑھ گیا۔ میں بھی دریا سے نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ایک گھنے درخت کی چھاؤں میں ایک نوخیز لڑکا گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا یہ بچھو دوسری طرف سے اس نوجوان کو کاٹنے آیا ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک زہریلا سانپ دکھائی دیا جو پھن اٹھا کر لڑکے کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن ابھی بھی وہ لڑکے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ بچھو آگے بڑھا، سانپ کے سر سے چمٹ کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں سانپ مر گیا اور بچھو واپس کنارے کی طرف لوٹا۔ وہاں کچھ اس کا منتظر تھا، اس کے پیٹھ پر سوار ہو کر وہ دوبارہ اس پر جا پہنچا۔ میں یہ عجیب ماجرا دیکھ کر یہ شعر پڑھنے لگا۔ شعر عربی میں لکھا ہوا تو مجھے تو نہیں آ رہا۔ یا رقد والجلیل یحفظہ من کل سوء، زیر زبر کے بغیر تو نہ ہی پڑھیں، غلطی نہ ہو جائے۔ میری آواز سن کر نوجوان جاگ اٹھا، میں نے اسے تمام قصہ سنایا۔ اس پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے اپنی لہو لعب کی زندگی سے توبہ کی اور تمام عمر سیاحت میں بسر کر دی۔ حضرت ذوالنورین مصری رحمہ اللہ کی مذکورہ دو شعروں کے مفہوم کو کسی فارسی شاعر نے کتنے اچھے طریقے کہا: کار ساز ماں بساز کار ماں، فکر ماں دار کار ماں آزار ماں۔ یعنی کہ اس واقعے کا جو ہے کہ نا ہمارا کار ساز یعنی کام بنانے والا صرف اللہ ہے۔ کوئی بھی ہو، کوئی بھی حالات ہو، کوئی بھی واقعات ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں صرف اپنے اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اسباب پہ یقین نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل ہمارا اسباب پہ یقین ہے، اللہ پہ کوئی یقین نہیں ہے۔ آج کل کوئی ہمیں وڈیرا، کوئی سردار، کوئی چودھری کہہ دینا کہ تم یہ کام کر لو تو میں تمہیں پیسے دوں گا، تمہاری روزی روٹی کا بندوبست کر لوں گا، تو ہمیں یقین آ جاتا ہے۔ جبکہ ہمارا اللہ کہہ رہا ہے تم 5 وقت کی نماز پڑھو، تمہارے سارے کام میں بنا دوں گا، روزی کی تنگی دور کر دوں گا، پریشانی کو دور کر دوں گا، پتہ نہیں کتنے وعدے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہمیں وہ نہیں سمجھ آتی۔ ہمارے دل میں یہ وڈیروں کی اہمیت ہے، اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ اپنی اہمیت ہمارے دل میں ڈال دے۔ اچھا، ایک اور واقعہ ہے طلاق کی عجیب قسم۔ قاضی ابو بکر ابن عربی رحمہ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جس زمانہ میں منصور بغداد کا خلیفہ تھا، موسیٰ بن عیسیٰ ہاشمی نام کے ایک شخص نے اپنی بیوی کو فرط محبت میں یہ کہہ دیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تمہیں 3 طلاق۔
بیوی سخت پریشان ہوئی اور سمجھی کہ طلاق واقع ہو گئی، اس لیے شوہر کے سامنے آنا بھی بند کر دیا۔ شوہر نے یہ الفاظ فرط محبت سے کہہ دیے تھے، مگر جب ہوش آیا تو اسے بھی فکر ہوئی۔ اس کی ساری رات بڑے اضطراب میں گزری۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی تو وہ خلیفہ منصور کے پاس پہنچا اور واقعہ بتلایا۔ منصور فوراً شہر کے بڑے بڑے علماء فقہا کو جمع کر کے مسئلہ ان کے سامنے رکھا۔ اکثر فقہا کی رائے یہ ہو رہی تھی کہ طلاق واقع ہو گئی، اس لیے کہ اس کی بیوی فی الواقعہ چاند سے زیادہ اچھی نہیں ہے۔ لیکن ایک فقیہ تھے جنہوں نے یہ رائے پیش کی کہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین قوام کے ساتھ پیدا کیا۔ منصور نے اس جواب کو بہت پسند کیا اور موسیٰ بن عیسیٰ کو یہی کہلا کر بھیجا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ بول اور یاد۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ علیہ نے حضرت شام کلبی رحمہ اللہ سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار حافظے کی تیزی کا ثبوت بھی ایسا دیا کہ شاید کسی نے نہ دیا ہو، اور ایک مرتبہ مجھ سے بھول بھی ایسی ہوئی کہ شاید کسی سے نہ ہوئی ہو۔ میرے حافظے کی تیزی کا عالم تو یہ ہے کہ میں نے قرآن کریم صرف 3 دن میں یاد کر لیا تھا، اور بھول ایسی ہوئی کہ ایک دن میں خط بنانے بیٹھا، داڑھی کو مٹھی میں لے کر نیچے کے بال کاٹنا چاہتا تھا، مگر بدحواسی میں مٹھی سے اوپر بال کاٹ ڈالے اور پوری داڑھی ہاتھ میں آ گئی۔ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں خط بنانے بیٹھا تو جو بھی ایک مٹھی کے برابر بال ہوتے ہیں سنت کے مطابق، تو نیچے سے کاٹنا چاہ رہے تھے، تو ایسے بدحواسی میں اوپر سے کاٹ بیٹھے، تو ان کی ساری داڑھی ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو یہ تھے ان کی یادداشت ان کی ایسی تھی کہ 3 دن میں قرآن یاد کر لیا، اور بھول بھی ایسی ہوئی کہ صبر و شکر۔ عمران بن حطان خارجی فرقے کا مشہور فصیح و بلیغ شاعر گزرا ہے۔ اس کی ذہانت و ذکاوت کے بہت واقعات مشہور ہیں۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ وہ بے انتہا سیاہ فام اور بدصورت تھا۔ جتنا وہ بدصورت تھا اس کی بیوی اتنی ہی خوبصورت تھی۔ ایک دن وہ بہت دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتے رہے، پھر اچانک اس نے کہا الحمدللہ۔ عمران نے پوچھا کیا بات ہے، تم نے کس بات پر الحمدللہ کہا؟ بیوی نے کہا میں نے اس بات پر خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم دونوں جنتی ہیں۔ عمران نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے اس لیے کہ تمہیں مجھ جیسی بیوی ملی، تم نے اس پر شکر ادا کر، مجھے تم جیسا شوہر ملا، میں نے اس پر صبر کیا، اور اللہ نے صابر و شاکر دونوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ دیکھیں بھائی، زندگی صبر اور شکر کے ساتھ گزارنی چاہیے، کہ مثال کے طور پہ جو چیز مل گئی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو چیز نہیں ملی اس پر صبر کر کے گزارا کرنا چاہیے۔ صبر شکر کے ساتھ کھانا کھانے کو مل گیا تو شکر کرے، نہ مل گیا تو صبر کرے، تو انشاءاللہ آپ ایسے کریں گے تو اللہ آپ کو یہاں ایسی چیز عطا فرمائے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عثمان کی انگوٹھی پر کیا عبارت نقش تھی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے پورے صدقے نیت سے اپنی انگوٹھی پر یہ جملہ نقش کرایا تھا اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم انہیں سعادت کی زندگی بھی ملی اور شہادت کی موت بھی۔ تو بھائیو دیکھیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ سے جیسا ہمارا اللہ سے گمان ہوگا ویسا ہی اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ سے گمان ہوگا اللہ ہمیں اچھا عطا کرے گا، اللہ سے گمان جیسا ہوگا اللہ ہمیں ویسا ہی عطا کرے گا۔ بھائیو یہ تھی کتاب مفتی تقی عثمانی صاحب کی تراشے۔
تو انشاءاللہ ہم اس کو کتاب کو پوری پڑھیں گے، اس کے سارے مضامین کو کور کریں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی یا ہمارا کنٹینٹ اچھا لگا کہ ہم جیسا کنٹینٹ بنائیں گے، تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، پیج کو فالو کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ، اگلے ویڈیو کے لیے جزاک اللہ۔